یعنی نچلی سطح پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے نا، مجرم ہے دوسری طرف، اس کو چھوڑ دیں گے. مجرم ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، دہشت گرد ہے، اس کو چھوڑ دے گی پولیس. لیکن جرم صرف ایک ہے پاکستان میں، وہ پی پی سی میں میرا خیال ہے یہ ایڈ کر دینا چاہیے تھا نواز شریف شہباز شریف کی اور پی ڈی ایم کی حکومتوں کو، وہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو سب سے بڑے مجرم ہیں. اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں کہ نچلی سطح پہ بھی پولیس ان کو اٹھا رہی ہے، ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے. لیکن عوام نے بھی تہیا کر رکھا ہے. عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو، ہم نے بلے کو ووٹ دینا ہے، ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو ووٹ دینا ہے. دیکھیں عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لندن پلان ہے کیا. لندن پلان کے 4 چیزیں بتائیں. نمبر 1، یہ لائیں گے اپنے سپر لاڈلے کو، اس کے مقدمات ختم کریں گے. وہ آپ نے دیکھا اس انداز سے ختم ہوئے ہیں، اس انداز سے. ہماری تو ایک پٹیشن کیس کو واپس لینے کی 11 مہینے کے بعد ڈسمس کی کہ کیس بھی واپس نہیں لے سکتے، اور ان کے مقدمات جس انداز سے ختم ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کل یہ فیصلہ کر دیں گے کہ آؤ جناب ہم دعائے خیر کریں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے، شاید یہ بھی سرٹیفکیٹ وہ دے دیں. اتنا فرشتہ بنا دیا. یہ الگ بات ہے آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا کوئی پتہ نہیں مالک کون ہے. وہ خود کہتے تھے، حسن نواز کہتا تھا کہ جناب میں ٹیننٹ کے طور پر رہ رہا ہوں. حسین نواز کہتا تھا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں، جیو کے ہی پروگرام میں آ کر کہا. اور مریم نواز ہماری بینیفیشل اونر ہے. اور نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جن کی بنیاد پر ہم نے یہ پراپرٹی خریدی ہے. اور پھر قطری خط آ گیا. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب تک یہ نہیں پتا کہ اب اللہ ہی پوچھے گا کہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کس کے. تو اگر یہ طرز عمل ہماری منصفوں کا ہو جائے گا، یہ جو ناانصافی کا دوہرا معیار سب کے سامنے ہے. اور صرف یہ نہیں ہے، مجھے بتائیں 4تھی دفعہ اب ہماری بحث ہو گئی ہے وہ ریزرو آرڈر، وہ جو توشہ خانہ متعصب جج نے فیصلہ دیا، سینٹنس سسپینڈ ہو گئی ہے، لیکن آرڈر سسپینڈ کرنے کے لیے 4تھی دفعہ بحث ہو گئی ہے اور 4 مہینے ہو چکے ہیں. ابھی تک وہ ٹائم نہیں ملا جج صاحب کو وہ فیصلہ لکھنے کا، فیصلہ کرنے کا، آرڈر سنانے کا. وہ ریزرو ہی ہے، وہ محفوظ ہے. تو اگر اس طرح عدالتیں استعمال ہونی شروع ہو جائیں گی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے، تو یہ لوگوں کا ایک آس اور امید ہوتی ہے. وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ عدلیہ سے ہوتی ہے کہ کوئی بھی انتظامیہ غلط کرے گا، ایکسیس آف پاور کرے گا، ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے. جب یہ نہیں ہوگا، بد دلی پھیلے گی، مایوسی ہوگی، انتشار ہوگا، اس کا نقصان ہمارے معاشرے کو ہوگا. آج مس ایڈونچرز کر کے اپنے ملک کی تباہی اپنے ہاتھوں سے آپ نے قسمت لکھ دی ہے. صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان. اس کی دشمنی میں پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو آج معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے. لیکن خدا کے لیے آئندہ تو آپ سوچ لیں، آئندہ کی نسلوں کو سوچ لیں. آج آپ یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے، متنازع الیکشن کرا دیں گے، تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی اوورسیز آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ کا سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا. اور پھر اس کا انجام خدا نخواستہ ہمارے ہاں جو تباہی ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہماری سیاسی اکائیوں کو ہوگا. چونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی فیڈریشن کی علامت ہے. پورے 4 صوبوں میں کے کیپٹلز میں چلے جائیں، آپ فیڈرل کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چلے جائیں، پورے 4-5 صوبوں کے ساتھ آپ کے پی میں، اور آپ گلگت بلتستان، اور اس کے ساتھ آپ کشمیر میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں چلے جائیں، ساری دنیا کے لوگ آپ کو بتا دیں گے. لیکن فیڈریشن کو آپ توڑنے کی کوشش کریں گے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی. ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی تو نقصان ہماری نیشنل سیکیورٹی کو بھی ہوگا، ہماری 25 کروڑ عوام کو بھی ہوگا، اور اس کے بعد شاید واپسی کے راستے ہمارے بند ہو جائیں. اس لیے آج بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز ریکنسیڈر کریں اپنے فیصلوں کو. عوام کو فیصلہ کرنے دیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو آگے آنے دیں، اور جس کو نہیں چاہیں گے وہ آگے آ کر کے اپنا اقتدار سنبھالیں. عوام کے فیصلے عوام کو کرنے دیں. آج آپ کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، یہ الگ بات ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اور ان کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں. لیکن آج سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پیغام اس تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے اور پھیل رہا ہے
लोगों ने फैसला किया है कि हम ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स को ठुकरा देंगे, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज यही वजह है कि जो आपके मुख्तदर लोग, जो आपके ड्राइंग रूम और नूरा कुश्ती रखने वाले, सो कॉल्ड अपोजिशन करने वाले, वो आज जो फैसला करते हैं अवाम उनको रिजेक्ट कर देती है। और नूरा कुश्ती की मिसाल आपने देख ली, बिलावल साहब ने 3 महीने बड़ी गुडविल बना ली थी अपनी बातें करके, लेकिन एक राव अनवार उसकी गुफ्तगू आने के बाद और हाफिज नईम उर रहमान की एक गुफ्तगू के बाद कि हम अदम एतमाद ले आएंगे, तो वो जो सब पे भारी हुआ करते थे वो झाग की तरह बैठ गए और सब कुछ वो कह दिया जो ताकतवर लोग चाहते थे। ये कमजोरी इमरान खान की नहीं है, इसलिए कि इसकी पैसे प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर नहीं पड़ी हुई, ये करप्शन में मुलव्वस नहीं है, इसने करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर नहीं रखा हुआ। ये लीडर है, विजनरी लीडर है, बाकी डीलर हैं। अब डीलर को क्या लगे कि उनको तो डील करनी है अपना माल बचाने के लिए। जिनका मुल्क से बाहर पैसा होगा, इक़्तिदार होगा, जब मुल्क से बाहर बच्चे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी बाहर होगी, उनका मरना जीना बाहर होगा, उनके इंटरेस्ट मुल्क से बाहर होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाम बनाने और यहाँ अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए आते हैं। उनका इंटरेस्ट आपकी आवाम नहीं हुआ करती। लेकिन जिस लीडर इमरान खान का मरना जीना इस मुल्क के साथ है, उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है कि जिसको ये ब्लैकमेल कर सकें, इसलिए आज उससे ये डरते हैं। उसको इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए हर साजिश और हर 2 नंबरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ, मुल्क के साथ जाती हो रही है, मुल्क के लोगों के साथ जाती हो रही है। और आज भी वक्त है कि अभी 1.5 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करें और आवाम को फैसला करने दें। अच्छा सर, आज 16 दिसंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन।